السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یوں ہی خوش رکھے اور زندگی میں کبھی کسی کے محتاج نہ کرے۔ میرا نام حارث ہے اور میرے اس چینل ہورر تھرل ود حارث پر ہورر سٹوریز اور قصے کہانیاں اپلوڈ ہوتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی کریچر کے بارے میں ہوں، چاہے ریئل ہوں یا میتھیکل ہوں۔ اس چینل پر آپ لوگوں کو ہورر کنٹینٹ دیکھنے کو ملے گا۔ اگر آپ کو بھی ایسا ہورر کنٹینٹ اور ہورر سٹوری سننے کا شوق ہے تو دیر کس بات کی، جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ان فیوچر آپ کو مزید ایسی ہی اسکیری تھرلنگ سٹوری سننے کو ملتی رہیں۔ آپ کے ساتھ بھی لائف میں کبھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ شیئر کرنا چاہیے تو میرے دیے گئے واٹس ایپ نمبر، انسٹا آئی ڈی یا ای میل میں سے کسی پر بھی شیئر کریں۔ میں آپ سب کی بھیجی گئی سٹوریز پر وائس اوور کروں گا۔ اب جلدی سے ہیڈ فونز لگا کر کسی خاموش پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں تاکہ کہانی کو اچھے سے فیل کر سکیں اور خود کو اسی جگہ پر محسوس کریں۔ تو بغیر دیر کیے آج کی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں۔ میرا نام حسن ہے اور میں فیصل آباد کا رہنے والا ہوں۔ آج میری ایج 25 ہے اور یہ جو واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ تقریباً 2016 میں ہوا تھا۔ ہمارا اکثر یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ ہم گرمیوں اور سردیوں کی جو بھی چھٹیاں ہوتی تھیں اس میں اپنے گاؤں جایا کرتے تھے اور ان پوری چھٹیوں کو وہیں پر گزارا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میری خالہ اور ماموں وغیرہ کے جتنے بیٹے بیٹیاں ہوا کرتے تھے اور وہ لوگ خود بھی نانی کے گھر میں اکٹھے ہو جایا کرتے تھے گاؤں میں ہر موقع پر، چاہے وہ گرمیوں کی چھٹیاں ہوں، عید ہو، سردیوں کی چھٹیاں ہوں یا کوئی بھی ایسا فنکشن ہو۔ اور میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات کوئی نہیں ہوا کرتی تھی کہ ہم لوگ گاؤں رہنے جا رہے ہیں۔ مجھے اپنے گاؤں میں بہت زیادہ مزہ آیا کرتا تھا۔ ایک تو یہ کہ چھٹیاں ہوتی تھیں اور ایک تو گاؤں کا ماحول ہی ایسا ہوتا تھا، اور گاؤں کی سردیاں تو اور زیادہ اچھی لگتی تھیں، اسی لیے میں وہاں جایا کرتا تھا۔ اوپر سے کزن بھی سب اکٹھے ہو جایا کرتے تھے تو پورا دن بس کھیل کود میں لگے رہتے تھے اور دن گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ رات بھی اسی خوشی میں سو جاتے تھے کہ صبح کو اٹھ کر پھر سب کو کھیلنا ہے اور یہی کھیل کود اور مستی کرنی ہے۔ اب یہ سردیوں کی چھٹیوں کا موقع تھا، 2016 کا سال تھا۔ تب ہم اتنے بڑے بھی نہیں تھے۔ میں اپنی اور اپنے ساتھ کے کزن کی بات کر رہا ہوں۔ ہم لوگ زیادہ تر اکٹھے ہی رہا کرتے تھے اور ہم دونوں کی آپس میں زیادہ بنا کرتی تھی۔ میرے اس کزن کا نام عثمان تھا۔ ہم لوگ بہت زیادہ انجوائے کیا کرتے تھے، لیکن اس عمر میں انسان کو کافی ایسی باتیں بھی ذہن میں آتی ہیں جو کہ اس کو نہیں کرنی چاہیے، جس سے گھر والوں نے منع کیا ہوا ہو تو وہ کرنے کا خود ہی سے دل کرتا ہے۔ اب ہمیں گاؤں میں اکٹھے ہوئے تقریباً 4 دن ہوئے تھے۔ رات کو اتنی شدید سردی پڑا کرتی تھی کہ اب تو وہ سردی ملتی بھی نہیں ہے۔ فل دھند تھی اور تمام گھر والے سو چکے تھے۔ اگر اپنی نانی کے گھر کا نقشہ بتاؤں تو اس کے 4 کمرے تھے اور آگے کھلا صحن تھا۔ اسی صحن کے اندر سے باہر گلی کی طرف دروازہ نکلتا تھا اور ساتھ ہی ایک چھوٹا سا چوبارہ بنا ہوا تھا۔ صحن کے اندر کافی سارے درخت لگے ہوئے تھے جو کہ کافی خوفناک منظر پیش کیا کرتے تھے، خاص کر رات کے وقت۔ لیکن جب ہم دونوں کزن ساتھ ہوتے تھے تو ہمیں ڈر وغیرہ تو لگا ہی نہیں کرتا تھا، بلکہ ہم لوگ کسی نہ کسی شیطانی میں ہی رہا کرتے تھے۔ وہ پہلا دن تھا کہ ہم دونوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جب سب لوگ سو جائیں گے تو ہم چپکے سے باہر نکل کر فصلوں کی طرف گھوم کر آئیں گے۔ ہم نے صبح سے ہی اپنی چیزیں بھی لے کر رکھی ہوئی تھی اپنے پاس کھانے پینے کی، اور ہمارا یہ پلان تھا کہ ہم فصلوں کی طرف جائیں گے جو کہ گھر سے مشکل سے 6 سے 7 منٹ دور تھی، کیونکہ وہاں پر اتنی آبادی نہیں تھی اور وہاں پر تمام گھر ختم ہو جاتے تھے۔ اب میرا کزن اور میں ہم دونوں ہی جاگ رہے تھے۔ ہم پہلے ہی اپنی بستر میں ہی اپنی جرسیاں اور جیکٹیں وغیرہ پہن کر سوئے ہوئے تھے اور ہم دونوں سوتے بھی اکٹھے ہی تھے۔ جیسے ہی ہمیں یہ محسوس ہوا کہ تمام گھر والے سو چکے ہیں، کیونکہ وہاں جلدی سونے کا رواج ہی ہوتا ہے،
یہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ گاؤں میں اکثر لوگ 8 سے 9 کے درمیان سو جایا کرتے ہیں۔ بے شک ہماری روٹین خراب تھی کیونکہ ہم شہر میں رہا کرتے تھے، لیکن گاؤں آ کر چند دن رہنے کے بعد ہماری بھی وہی روٹین بن جایا کرتی تھی۔ ابھی رات کے تقریباً 11:30 کا ٹائم تھا اور سب گہری نیند میں سو چکے تھے۔ کمرے کا ماحول کافی زیادہ گرم تھا، اس لیے تمام گہری نیند سو رہے تھے۔ ہم دونوں بالکل آرام سے اٹھے اور کمرے کا دروازہ ہلکے سے کھولا تاکہ کوئی آواز نہ ہو۔ اپنے جوتے پہنے اور باہر کی طرف نکل گئے۔ باہر گلی کا دروازہ بھی کچھ ایسا تھا کہ پورا دروازہ لکڑی کا تھا، اس کے اوپر بھی لوہے کی ایک چین نما کنڈی ٹائپ ہوتی تھی جس کو لٹکایا جاتا تھا۔ ہم نے اس کو کھولا اور دروازے کو دوبارہ ایسے بند کیا کہ فیل نہ ہو کہ کھلا ہوا ہے۔ ہم لوگ فصلوں کی طرف جانے لگے۔ باہر کافی زیادہ دھند تھی، اتنی زیادہ کہ کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا، لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ پا رہے تھے۔ ہمارے اندر کافی زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی کیونکہ ہم پہلی دفعہ ایسا کر رہے تھے، اور وہ بھی بالکل اکیلے اور رات کے اس پہر۔ اب ہم چلتے چلتے فصلوں کے بالکل پاس پہنچ چکے تھے۔ یہاں سے اب گھر بھی نظر آنا بند ہو چکے تھے، لیکن ہم یہاں بھی نہیں رکے۔ ہم فصلوں میں بھی کافی آگے تک چلے گئے تھے، بہت آگے، تقریباً 7 سے 8 منٹ تو ہم فصلوں میں ہی آگے چلے گئے تھے، اور اب ہم اپنے گھر سے کافی زیادہ دور آ چکے تھے، اور ہم وہاں جا کر کھڑے ہو گئے اور ادھر ادھر بیٹھنے کی جگہ ڈھونڈنے لگے کہ اتنی ہی دیر میں ہمیں صاف جگہ پر ایک ٹیوب ویل نظر آیا۔ ہم اس ٹیوب ویل میں نہانے بھی آیا کرتے تھے، لیکن وہ ٹیوب ویل ابھی بند پڑا ہوا تھا، اسی لیے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ٹیوب ویل کی دیوار پر ہی بیٹھا جائے اور وہیں پر بیٹھ کر اس سردی کو انجوائے بھی کیا جائے اور ساتھ یہ چیزیں بھی کھائی جائیں، اور یہ کھا کر پھر ہم گھر چلے جائیں گے اور سو جائیں گے۔ ہم دونوں وہاں جا کر بیٹھ گئے، لیکن تب تک ہمیں کوئی خوف فیل نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی ہم اس ٹیوب ویل کے اوپر بیٹھے تو ہمیں اچانک سے دونوں کو ہی دل میں عجیب سا خوف آنے لگا کہ یار ادھر کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، پتہ نہیں کیوں دل بے چین ہو رہا ہے۔ لیکن اب آ تو چکے ہی تھے، لہٰذا ہم نے اپنی چیزیں کھول کر کھانا شروع کیا کہ اتنی ہی دیر میں ہمیں ایسا فیل ہوا کہ ٹیوب ویل کے اندر سے پانی باہر نکلنے لگا ہے، حالانکہ وہاں پر تو وہ موٹر چل ہی نہیں رہی تھی۔ ہم اچانک سے آگے سے ہٹ گئے، لیکن جب پھر پیچھے دیکھا تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن ہم دونوں کو ایک ساتھ وہم کیسے ہو سکتا تھا؟ ہم یہی سوچ کر اور اس کو اپنے ذہن کا وہم سمجھتے ہوئے دوبارہ وہاں پر بیٹھ گئے۔ اب ہمیں بہت زیادہ سردی لگنے لگی تھی۔ سردی پہلے بھی کافی زیادہ شدید تھی، لیکن اب ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہمارے جسم کے اندر گھس رہی ہو، اور ساتھ ساتھ خوف محسوس ہو رہا تھا کہ اتنی ہی دیر میں ہمیں ٹیوب ویل کے اس سوراخ کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہو گئی، جیسے کافی سارے بندے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیز سنتے ہی ہم دونوں وہیں پر سن رہ گئے۔ ہم دونوں اس پوری جگہ پر بالکل اکیلے تھے، ہمارا گھر بھی یہاں سے کافی زیادہ دور تھا، لہٰذا ہم بہت زیادہ ڈر چکے تھے اور وہاں سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ہم نے ایک دوسرے کو زور سے پکڑ لیا تھا اور ہماری ساری چیزیں بھی نیچے گر گئی تھی کہ اتنی ہی دیر میں اس ٹیوب ویل کے اندر سے 2 ہاتھ بالکل ایسے جیسے ان ہاتھوں میں آگ لگی ہوئی ہو، انہوں نے ہماری گردن سے پکڑا دونوں کی اور ایک ساتھ ٹیوب ویل کے اندر گرا دیا۔ ہم زور زور سے چیخنے لگے، لیکن ڈر کے مارے ہماری آواز ہی نہیں نکل رہی تھی، جیسے ہمارا گلا بند ہو چکا ہو۔ ہماری آنکھوں کے آگے صرف اور صرف ہماری موت تھی۔ اتنی ہی دیر میں ہمیں ایسا محسوس ہوا جیسے کافی پریشر سے اسی پائپ میں سے کوئی گاڑی سی چیز بڑی تیزی سے باہر نکلنے لگی ہے، اور وہ کافی زیادہ ٹھنڈی ہے۔ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارا سانس بند ہو رہا ہے اور کوئی ہمیں ٹیوب ویل میں نیچے دبائے ہوئے ہے اور اس ٹیوب ویل میں پانی بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اتنی ہی دیر میں ہمارا سانس بند ہونے لگا اور پتہ نہیں کب ہم لوگ وہیں پر بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں اسی گاؤں کی ایک ڈسپینسری میں موجود تھا، اور میرا کزن بھی ساتھ والی چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، لیکن اس کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ ہمارے گھر والے بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے ہوش آتے ہی وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے، تو میری ڈر کے مارے ابھی بھی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ انہوں نے بتایا
کہ جب ہم لوگ ٹیوب ویل کے اندر بے ہوش ہو گئے تھے تو وہ کھیت اور فصلیں جن کی تھی وہ رات کو ایک راؤنڈ وہاں پر لگایا کرتے تھے، دیکھنے کے لیے باغ اور فصلوں وغیرہ میں سے کچھ چوری نہ ہو رہا ہو۔ اور اس بندے کے ہاتھ میں ٹارچ بھی ہوتی تھی۔ وہ تقریباً 2:30 بجے کا ٹائم تھا۔ وہ جب وہاں سے گزر رہا تھا تو اس کو ٹارچ کی روشنی میں نظر آیا کہ ٹیوب ویل کے اندر کوئی ہے۔ تو جیسے ہی وہ آگے بڑھا تو اس نے ہمیں پہچان لیا کہ یہ بچے ہیں اور یہ فلاں فلاں گھر سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس نے اپنے پاس موجود سیٹی بجائی، جس سے اس کے ساتھ جو پہرا دیتا تھا وہ ساتھی بھی جو ہے الرٹ ہو گیا اور اس کے پاس آیا۔ اس نے ہمارے پاس کھڑا کیا اور خود ہمارے گھر میں اطلاع کرنے گیا۔ اس کے بعد ہمیں اس ڈسپینسری میں لایا گیا اور اب جا کر تم لوگوں کو ہوش آ رہا ہے۔ یہ دوپہر کے 1 بجے کا ٹائم تھا اور ہمارے گھر والے کافی زیادہ ڈرے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں ان کو ہوش کیوں نہیں آ رہا۔ مجھے ہوش آنے کے 10-15 منٹ بعد عثمان کو بھی ہوش آ گیا۔ اس کے بعد ہمارا ٹریٹمنٹ شروع کیا گیا۔ ہمیں کافی شدید اور تیز بخار تھا، لیکن تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اس ٹیوب ویل میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہی کوئی گاڑھا لیکوڈ، نہ ہی پانی، اور نہ ہی ہمارے کپڑوں پر کسی ایسی چیز کے نشان تھے، اور ہمیں کافی تیز بخار ہو گیا تھا۔ ہمارا ٹریٹمنٹ 6 سے 7 دن چلا تھا۔ اس کے بعد جب ہم بالکل ٹھیک ہو گئے تو ہمیں کافی زیادہ ڈانٹ بھی پڑی کہ ہم نے اس طرح کی حرکت کیوں کی ہے، اور آئندہ سے تم دونوں کا رات کے ٹائم کیا بلکہ دن کے ٹائم بھی ایک ساتھ باہر نکلنا منع ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ہم سے پوچھا کہ اس دن آخر ہوا کیا تھا، تو ہمارے ساتھ جو سب ہوا ہم نے ان کو بتا دیا۔ تو اسی گاؤں کے مولوی کے پاس گئے اور یہ ساری بات اس کو بتائی۔ تو مولوی نے بتایا کہ مجھے اور اس گاؤں کے چند بزرگوں کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہے کہ جس جگہ پر وہ ٹیوب ویل بنا ہوا ہے وہاں پر پہلے ایک درخت ہوا کرتا تھا، جس درخت کو کاٹ کر وہاں پر ٹیوب ویل کی تعمیر کی گئی تھی، اور اس درخت پر جنات کا سایہ تھا، اور وہ اب اسی ٹیوب ویل پہ ہیں اور وہاں پر جانے والے ہر شخص کو تنگ کیا کرتے ہیں۔ دن پر تو نہیں، لیکن رات کو تو وہاں پر کسی کا بیٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ چیزیں اس کو وہاں پر بھٹکنے بھی نہیں دیتی اور اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہیں، تاکہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جو انہوں نے کی تھی۔ اسی لیے رات کے پہر وہاں پر کوئی بھی جا کر نہیں بیٹھتا۔ اور یہ تو آپ لوگ غنیمت سمجھو کہ ان بچوں کی جان بچ گئی ہے۔ ہو سکتا ہے اس جن نے ان کو بچہ سمجھ کر معاف کر دیا ہو، لیکن اگر کوئی بڑا ہوتا یا اس فیملی میں سے ہوتا کہ جس نے ان کا درخت کٹوا کر وہاں پر ٹیوب ویل تعمیر کروایا تھا، تو شاید وہ بالکل بھی زندہ نہ بچتا۔ ہمیں تو یہ بات تب نہیں بتائی گئی تھی، لیکن اس واقعے کے گزرنے کے تقریباً 5 سال بعد میری والدہ نے مجھے یہ سب بتایا اور میں نے عثمان کو بتایا۔ تب جا کر ہمیں پتہ چلا کہ اس رات جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا تھا وہ کسی جنات کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس دن سے لے کے آج تک ہم لوگ کبھی بھی اس ٹیوب ویل کی طرف رات کے وقت نہیں گئے۔ آج بھی ہم ملتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن وہ واقعہ اب ہمارے ذہن سے مٹ سا گیا ہے۔ آج بھی ہم اس طرف جاتے ہیں، لیکن ایسا کچھ فیل نہیں ہوتا۔ لیکن رات کے ٹائم ہم کبھی بھی فصلوں والی جگہ پر نہیں گئے، کیونکہ اتنا سبق تو ہمیں مل چکا تھا۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی سٹوری۔ کیسی لگی آپ سب کو؟ امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی۔ اگر سٹوری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو تھمز اپ دیں اور کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں آپ کو مزید کیسی سٹوریز چاہیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔